السلام علیکم. تھینک یو فار جوائننگ. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اسلامک سٹوریز ود نایاب. آج کی سٹوری اس انسان کے بارے میں ہے جس نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا تجربہ کیا. پہلے ان کی آنکھوں میں جان آئی، باقی تمام جسم تب تک بے جان تھا. پھر آہستہ آہستہ باقی جسم میں جان آنا شروع ہوئی اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے مردہ جسم کو دوبارہ زندہ ہوتے دیکھا. یہ واقعہ سورہ بقرہ کی آیت 259 میں بیان کیا گیا ہے. آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے: اس شخص کے مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی. وہ کہنے لگا کہ اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے. پھر اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تم پر گزری؟ کہنے لگا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ. فرمایا بلکہ تو 100 سال تک رہا. پھر اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کہ بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ. ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں. تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں. جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس آیت میں ایک بستی کا ذکر کیا گیا ہے جو مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی اور اس کے تمام باشندے مر کھپ چکے تھے اور مکانات چھتوں سمیت گر کر مٹی میں مل گئے تھے. ایک صاحب کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے دل میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ اس ساری بستی کو کس طرح زندہ کرے گا. بظاہر اس سوچ کا منشا خدا نخواستہ کوئی شک کرنا نہیں تھا بلکہ حیرت کا اظہار تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کا مشاہدہ اس طرح کرایا جس کا اس بات میں ذکر ہے. یہ صاحب کون تھے اور یہ بستی کون سی تھی، یہ بات قرآن کریم نے نہیں بتائی. تاہم زیادہ تر علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے اور اس بستی سے مراد بیت المقدس ہے. اور ان کے پاس اس بات کی ایک دلیل بھی ہے، لیکن وہ دلیل ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو کے اینڈ پہ. اور ہاں، اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جیسے ہی ہماری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے. Now let's get started. یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس کو ویران کیا. اس نے زیادہ تر بنی اسرائیل کو تو مار ڈالا اور جو بچ گئے ان کو گرفتار کر لیا. اس دوران حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا. آپ کے پاس ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا اور آپ ایک دراز گوش پر سوار تھے. آپ تمام بستی میں پھرے لیکن کسی شخص کو وہاں نہ پایا. بستی کی عمارتیں بھی منہدم ہو چکی تھیں. ایسے میں آپ نے وہ بات کہی جس کا آیت مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی اے اللہ تعالیٰ تو ان کو کیسے زندہ کرے گا. آپ نے ایک جگہ پر قیام کیا اور اپنی سواری کو وہاں باندھ دیا اور خود آرام کے ارادے سے ایک جگہ لیٹ گئے. اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ کا گدھا بھی مر گیا. یہ صبح کے وقت کا واقعہ ہے. اسی حالت میں 70 برس گزر گئے. 70 برس بعد شاہان فارس میں سے ایک بادشاہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا اور اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے سے آباد کیا. بنی اسرائیل میں سے جو لوگ زندہ بچ گئے تھے ان کی اولادیں بھی یہاں آ کر آباد ہو گئیں. اس تمام عرصہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا. جب آپ کی وفات کو 100 برس گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا. پہلے آنکھوں میں جان آئی. ابھی تک باقی تمام جسم مردہ تھا، وہ آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا. یعنی آپ نے اپنی آنکھوں سے اپنے مردہ جسم کو زندہ ہوتے دیکھا. یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب ہوا. سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہاں کتنے دن ٹھہرے؟ آپ نے اندازے سے عرض کی 1 دن یا کچھ کم. آپ کا یہ خیال تھا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس صبح کو آپ سوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہاں 100 برس ٹھہرے. اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھو، یہ ویسا ہی ہے، اس میں بو تک نہ آئی. اور اپنے گدھے کو دیکھو. دیکھا تو وہ مر گیا تھا، گل گیا، اعضاء بکھر گئے، ہڈیاں سفید چمک رہی تھیں. آپ کی نگاہ کے سامنے اس کے اعضاء جمع کیے گئے
اعضاء اپنی اپنی جگہوں پر آ گئے۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال، کھال کے اوپر بال نکل آئے، پھر اس میں روح پھونکی گئی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا۔ یوں آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ یعنی پہلے صرف یقین تھا، اب آنکھوں سے دیکھنے کے بعد عین الیقین ہے۔ پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلہ میں تشریف لائے۔ آپ کی عمر وہی تھی 40 سال، اور سر اور داڑھی کے کچھ بال سفید تھے۔ آپ اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے۔ وہاں ایک ضعیف بڑھیا ملی جو اپاہج تھی، نہ چل سکتی تھی اور نہ دیکھ سکتی تھی۔ وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی۔ آپ نے اس کو دیکھا تو اس سے پوچھا کہ کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے پوچھا عزیر کہاں ہے؟ آپ کا ذکر سن کر وہ بہت روئی اور کہا کہ وہ تو 100 سال سے لاپتہ ہیں، اور تو کون ہے جو اتنے عرصے کے بعد عزیر کا پوچھ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا میں عزیر ہی ہوں۔ اس نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 برس مردہ رکھا پھر زندہ کیا۔ ظاہر ہے اس بات پر یقین کرنا اس کے لیے اتنا آسان نہ تھا۔ اس نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام تو مستجاب الدعوات تھے، یعنی جو دعا کرتے تھے وہ قبول ہوتی تھی۔ آپ میرے لیے دعا فرمائیے کہ مجھے بینائی مل جائے تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں کہ کیا واقعی آپ عزیر ہیں۔ آپ نے دعا فرمائی اور وہ بینا ہو گئی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اٹھ خدا کے حکم سے۔ اس کے فرماتے ہی اس کے مرے ہوئے پاؤں زندہ ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک آپ عزیر ہیں۔ وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے ایک فرزند تھے جن کی عمر اس وقت 118 سال ہو چکی تھی، اور آپ کے پوتے بھی تھے جو اس وقت تک بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے پکار کر کہا یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں جو واپس تشریف لے آئے ہیں۔ اہل مجلس نے اس کو جھٹلایا تو اس نے کہا مجھے دیکھو، آپ کی دعا کی وجہ سے میں چل سکتی ہوں اور دیکھ سکتی ہوں۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے فرزند نے کہا میرے والد صاحب کے شانوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال تھا، جس میں مبارک سے کرتا ہٹا کر دیکھا تو وہ نشان موجود تھا۔ آپ نے تمام توریت بھی زبانی سنا دی، لیکن لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس زمانے تک توریت کا کوئی نسخہ باقی نہیں بچا تھا اور نہ ہی اس کا جاننے والا کوئی شخص موجود تھا۔ ایک شخص نے کہا کہ مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا ہے کہ بخت نصر کی ستم انگیزیوں کے بعد گرفتاری کے زمانہ میں میرے دادا نے توریت ایک جگہ دفن کر دی تھی۔ اس کا پتہ مجھے معلوم ہے۔ اس پتہ پر جستجو کر کے توریت کا وہ مدفون نسخہ بھی نکالا گیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یاد سے جو توریت لکھوائی تھی اس سے مقابلہ کیا گیا تو ایک حرف کا بھی فرق نہ تھا۔ یوں لوگوں کو یقین آیا کہ آپ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام تھے، اور ان کو یہ بھی یقین آیا کہ واقعی مرنے کے بعد زندہ ہونا ممکن ہے۔ آپ کے دوبارہ زندہ ہو جانے کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھنا شروع کر دیا۔ اسی لیے یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، اور یہی وہ دلیل ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو اسے تھمس اپ دینا نہ بھولیے گا۔ ایسی بے شمار سٹوریز کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل اسلامک سٹوریز ود نایاب۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔